بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 301 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حکم کی مخالفت کے اسباب کیا تھے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان حکم اگرچہ بہادر شخص تھا، مگر جب سے اس کی حکومت شروع ہوئی تھی لڑائیوں کا سلسلہ برابر جاری تھا، اور اندلس کی سلطنت کے بعض حصے کٹ کٹ کر عیسائیوں کے قبضے میں اور تصرف میں جا رہے تھے۔ عیسائی طاقتور اور مسلمان کمزور ہوتے جا رہے تھے اس کے دور میں، اور اس کا سب سے بڑا سبب خود مسلمانوں کی خانہ جنگی اور ناعاقبت اندیشی تھی۔ حکم کے رشتہ داروں نے حکم کے مخالفت اور خود حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تیغ و تیر سے کام لینے میں جس طرح تعامل نہیں کیا تھا، اسی طرح انہوں نے خفیہ سازشوں اور بغاوتوں کے برپا کرانے کی کوشش میں بھی درگیر نہیں کیا تھا۔ اس پر بس نہیں ہوا، بلکہ عیسائیوں کو ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، اور دوسرے دشمن عیسائی تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اندلس کی اسلامی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے آپس میں متحد اور متفق ہو چکے تھے۔ تیسرے دشمن عباسی تھے جن کی طرف سے حکم کے رشتہ داروں اور عیسائیوں اور دونوں کی ہمت افزائی ہوتی رہتی تھی۔ خود اندلس کے اندر ان کے حامی موجود تھے جو حکم کو نقصان پہنچانے اور اس کی حکومت کے مٹانے کی تدبیروں میں مصروف رہتے تھے۔ ان تینوں دشمنوں کے علاوہ ایک چوتھا زبردست دشمن اور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ مالکی گروہ کے فقہ اور علماء تھے جن کا سلطان ہشام کے زمانے میں سلطنت اور حکومت میں بڑا اثر اور اقتدار تھا۔ وہی سلطان ہشام کے مشیر وزیر اور وہی تمام محکموں کے مالک اور محتم تھے۔ مذہبی پیشوا ہونے کے سبب عوام اور بھی زیادہ ان کے زیر اثر تھے۔ سلطان حکم نے تخت نشین ہو کر ان مولویوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو کم کرنے کی کوشش کی اور ان کی صحبت کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھا۔ سلطان کی یہ خود آرائی ان کو سخت ناگوار گزری، اور وہ سلطان کے خلاف نکتہ چینی اور عیب شماری میں مصروف ہو گئے۔ یحییٰ بن یحییٰ قرطبہ کے قاضی القضات اور اندلس کے شیخ الاسلام بنا دیے گئے تھے۔ وہ اپنے اثر و اقتدار اور احترام اور اختیار کو کم دیکھ کر اور بھی زیادہ سلطان کے اعمال اور افعال پر رائے زنی کرنے میں مصروف ہوئے۔ اس قسم کے تمام مشہور علماء جو مالکی مذہب میں داخل اور سلطان ہشام کے عہد میں حکومت اور سلطنت میں داخل ہو گئے تھے، فتویٰ بازی پر اتر آئے تھے، اور اندلس میں یہ فقہی مذہب نیا جاری ہوا تھا۔ اس سے بیشتر کہ کوئی مسلمان ان فقہی مذاہب کی تحقیق اور تفریق سے واقف نہ تھا، لہذا تمام وہ لوگ جو مالکی مذہب میں داخل تھے خاص طور پر سلطان حکم کے دشمن اور مخالفت ہو گئے تھے۔ اس چوتھے دشمن کی مخالفت کے نتائج سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے، اور اسی کی وجہ سے سلطان حکم باقی تینوں دشمنوں کا قرار واقعی انسداد نہ کر سکا اور عیسائیوں کو طاقتور بننے اور اسلامی حکومت کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بہرحال سلطان حکم کے زمانے میں مذکورہ بالوں چاروں مخالف طاقتوروں نے مل کر عیسائیوں کو طاقتور ہونے کا خوب آزاد موقع دیا۔ اس معاملے میں سلطان حکم کی بد احتیاطی اور آزاد مزاجی کو بھی ملزم قرار دیا جا سکتا ہے، مگر نہ اتنا کہ جس قدر کے عام طور پر مورخ اس سلطان کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں۔ سن 190 ہجری میں مولویوں کے گروہ نے اپنی سازشوں اور کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کیا۔ قاضی القضات، یحییٰ بن یحییٰ اور فقہ طالوت وغیرہ علماء قرطبہ نے اپنے ہم خیال علماء اور امراء کو مجتمع کر کے حکم کی معزولی کا مشورہ کیا۔ یحییٰ کی سرگردی میں ایک وفد قاسم بن عبداللہ بن سلطان حکم کے چچیرے بھائی اور دماد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے کہا کہ آپ کو ہم تخت اندلس بٹھانا اور بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ قاسم نے کہا کہ پہلے مجھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کام پر آمادہ ہیں۔ اگر ان کی جمیت اور طاقت اس قابل ہے کہ وہ سلطان حکم کو معزول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں
تو میں بخوشی آپ کے مشورے میں شریک ہو سکتا ہوں، لہذا کل آپ ان لوگوں کے ناموں کی فہرست میرے سامنے لائیں۔ قاضی یحییٰ اس فہرست کا وعدہ کر کے واپس آئے۔ اگلے دن جب فہرست لے کر پہنچے تو قاسم بن عبداللہ نے سلطان حکم کو پہلے ہی اپنے مکان میں بلا کر اور پس پردہ چھپا کر بٹھا لیا تھا۔ قاضی یحییٰ نے ان لوگوں کے نام قاسم کے منشی کو لکھوانے شروع کیے۔ ادھر پس پردہ سلطان حکم کا منشی بھی سلطان حکم کے پاس بیٹھا ہوا ان لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ حکم کے منشی کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں میرا نام تو نہ لے دیا جائے، اس لیے اس نے قلم کا کاغذ پر اس طرح چلانا شروع کیا جس سے سرین قلم یعنی قلم کی آواز نکلنے لگی۔ پس پردہ لکھنے کی آواز سن کر قاضی صاحب اور ان کے ہمراہیوں کو شبہ ہوا کہ کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہے اور ان ناموں کو لکھ رہا ہے۔ اس شبہ کے پیدا ہوتے ہی یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر بھاگے، کچھ تو نکل گئے، باقی اس مکان میں گرفتار کر کے قتل کر دی گئے، جن کی تعداد 72 تھی۔ اس کے بعد بغاوت کا علم علانیہ بلند کر دیا گیا۔ قرطبہ کے جنوب کی جانب دریائے وادی الکبیر کے پار ایک محلہ میں عام طور پر یہی لوگ رہتے تھے جو ان مولویوں کے زیر اثر اور زیادہ عیسائی قوم کے مسلم تھے۔ ان لوگوں نے ہجوم کر کے سلطان حکم کے محل پر حملہ کر کے محاصرہ کر لیا، مگر حکم نے سب کو منتشر کر دیا اور معمولی کشت و خون کے بعد یہ ہنگامہ فروغ ہو گیا تھا۔ اسی سال یعنی 190 ہجری میں سلطان حکم نے مراکش کی نئی خود مختار حکومت اور ادریسہ سے مصالحت اور دوستانہ تعلقات پیدا کیا۔ مراکش میں سلطنت اور ادریسہ کے خلاف بغداد سے آزاد ہو جانا حکومت اندلس کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، اور ملک اندلس عباسیوں کی ریشہ دروانیوں اور سازشوں کے اثر سے بہت کچھ محفوظ ہو گیا تھا۔ سلطنت اندلس کے لیے مراکش کی خود مختاری ایک تائید اور غیبی تھی، اور سلطان حکم نے مراکش کی حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ سلطان حکم 191 ہجری تک علماء قرطبہ کا زور کم کرنے اور حکومت مراکش کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے سے فارغ ہو کر کسی قدر اطمینان حاصل کیا اور شمالی صوبوں کی جانب متوجہ ہو کر اس کی تدارک میں مصروف ہوا۔ سن 191 ہجری میں حکم نے حالات اور واقعات پیش آمدہ کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ عیسائی سازشوں کو کامیاب بنانے کا سب سے زیادہ سامان تعطیلہ میں موجود ہے، اور وہاں کے عیسائی زیادہ ہنگامہ پسند اور طاقتور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائی دونوں قسم کے سازشوں کو ہندوؤں کا ملجاوی بنے ہوئے ہیں۔ اگر تعطیلہ کو اس کثافت سے پاک کر دیا جائے اور بغاوت اور سرکشی اس مرکز کو توڑ دیا جائے تو پھر شمالی صوبوں کے انتظام میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ اس سازشی مرکز کو توڑنے کے لیے ایک سازش کی گئی کہ عین باہن توار کو فاتن حکم نے عمر بن یوسف کو بلا کر مشورہ کیا، اور اس کے مشورے کے موافق اس کے بیٹے یوسف بن عمر کی جگہ اس کو تعطیلہ کی سند حکومت عطا کی گئی۔ عمر بن یوسف نے تعطیلہ پہنچ کر اہل تعطیلہ سے رعایتوں اور مربت کا برتاؤ شروع کی، اور وہاں کے بعض عمرہ سے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ موجودہ خاندان سلطنت یعنی بنو امیہ کو تخت حکومت سے معزول کر دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تعطیلہ والے بہت خوش ہوئے، اور بہت جلد تمام بادشاہگان تعطیلہ نے عمر بن یوسف کو اپنی جانثاری اور حمایت کا یقین دلا دیا تھا۔ اس طرح اہل تعطیلہ کے اصلی خیالات سے واقف ہونے کے بعد عمر بن یوسف نے ان سے کہا کہ موجودہ سلطنت کو مٹانے اور درم برم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم تعطیلہ کے متصل ایک اور قلعہ تعمیر کریں تاکہ تعطیلہ کا موازنہ کرنا آسان کام نہ رہے۔ اہل تعطیلہ نے کہا کہ اس قلعے کی تعمیر کے تمام مصارف ہم خود ادا کریں گے۔ چنانچہ باشندوں نے خود ہی چندہ کر کے کافی روپیہ عمر بن یوسف کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور بہت جلد ایک مختصر قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سرحدی عامل نے قرارداد کے موافق سلطان حکم سے فوجی امداد طلب کی کہ ادھر عیسائی حملہ کا خطرہ ہے۔ سلطان حکم نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی سرداری میں ایک زبردست فوج اس طرف روانہ کر دی۔
یہ فوج راستے میں تتیلا ہو کر گزری۔ جب تتیلا کے قریب پہنچی تو عمر بن یوسف عامل تتیلا نے استقبال کیا اور مراسم مہمانی بجا لایا، اس جدید قلعہ میں ٹھہرایا۔ اہل تتیلا سے کہا کہ شہزادہ عبد الرحمن یعنی ولی عہد سلطنت چونکہ تمہارے شہر میں آیا ہے، لہذا تم اس کی مہمانی اور مدارت میں خوب شوق اور جوش کا اظہار کرو، تاکہ اس کے دل میں تمہاری وفاداری اور محبت کا نقش بیٹھ جائے اور وہ تمہاری طرف سے غافل اور مطمئن ہو رہے۔ اہل تتیلا نے اس مشورے کو پسند کیا، اور ان تمام لوگوں نے جو فساد اور بغاوت کے نمبردار اور انقلاب حکومت کے خواہاں تھے، شہزادوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے، شہزادے کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور سلام کرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادے نے بخوشی ان کو اجازت دی اور وقت مقررہ پر سب کو طلب فرمایا۔ اس طرح تتیلا کا تمام مواد فاسد جب قلعہ کے اندر پہنچ گیا تو سب کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا گیا، اور ایک خندق میں جو قلعہ کے اندر کھودی گئی تھی، سب کی لاشوں کو مٹی ڈال کر برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد تتیلا سے شروعات بغاوت کا استحصال ہو گیا۔ باقی لوگ انقلابی لوگوں کے اس انجام کو دیکھ کر سہم گئے اور پھر کسی کو بغاوت اور سرکشی کی جرأت تک نہ ہوئی۔ یہی تھا ان کا انجام۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم آپ کے سامنے قسط نمبر 302 پیش کریں گے، جس میں عیسائیوں سے جھڑپوں کا ذکر ہوگا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔